بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ابھی ہم پھالیہ ہی میں ہیں۔ یہ ہمارا 15 جنوری کا دن ہے۔ اس دن بھی خوب دھند ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہم پھالیہ سے آئے ہیں منڈی بہاؤالدین۔ تھوڑی دیر کے لیے کچھ کام ہم نے کیے، تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں، ہمیں کافی گھنٹے لگ گئے، آدھا دن تقریباً۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی گورنمنٹ آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے، جہاں پر پولیس کے کچھ آفیسرز کے آفس اور دفتر بھی ہیں، اور چاروں طرف بہت بڑے بڑے درخت ہیں جو بہت پرانے ہیں، اور گھر بھی بہت قدیم ہے، جن کی ریپیئر میں میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن بہت پرانے گھر بنے ہوئے ہیں اور کافی بڑے گھر ہیں۔ ان کے جو صحن اور لان جو ہیں وہ کافی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ ابھی ہم یہاں پر ہیں، اور یہاں سے ہم اگلے دن پھر روانہ ہو گئے سرگودا کے لیے، اس لیے کہ اس سے اگلے دن پھر ہم نے لاہور جانا تھا۔ تو 16 کا دن ہم نے سرگودا میں گزارا، اور وہاں سے گزارنے کے بعد 17 کو ہم لاہور کے لیے نکل گئے ہیں۔ یہ آج 17 دسمبر ہے، 17 دسمبر نہیں، 17 جنوری ہے۔ ہم نے جو راؤٹ اڈاپٹ کیا ہے وہ ہے سرگودا سے کوٹ مومن انٹرچینج۔ کوٹ مومن انٹرچینج سے ہم موٹر وے لیں گے، اور ابھی ہم اس وقت فی الحال کوٹ مومن انٹرچینج کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اچھا اور آسان راستہ ہے، اس لیے کہ سڑک بہت اچھی ہے، رش اتنا زیادہ نہیں ہے، اور بڑی جلدی ہم جو ہے وہ انٹرچینج تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو دوسرا راستہ ہے سرگودا سے لاہور جانے کا، وہ ہے کہ سیال موڑ تک آپ جائیں، اور پھر سیال موڑ سے جو سیال موڑ انٹرچینج ہے وہاں سے آپ موٹر وے پر آ جائیں۔ یہ لیکن ہمیں پسند ہے، اور اس راستے سے ہی ہم جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب دھند ہے، اس وقت تقریباً 2:30 بجے ہیں دن کے۔ یہ دیکھیے ایک مسجد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل سڑک کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور اس کے مینار دور سے نظر آ رہا ہے، اس کا جو مینار ہے۔ یہ ہمارے پنجاب میں بہت عام ہے کہ سڑک کے بالکل کنارے مسجد بنی ہوتی ہے۔ ہر گاؤں میں اور ہر قصبے میں تو خیر ایک سے زیادہ مساجد ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے، یا آبادی نہ بھی ہو، کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہاں کچھ مسافر رک سکتے ہیں، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی جاتی ہے۔ ہم نے کئی بار ایسی مساجد میں نماز ادا کی ہے، اور اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے، ایک اپنا ہی سکون ہے جو کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کس قدر گرمیوں میں یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور بڑا سکون آتا ہے۔ یہ ایک بڑی سی عمارت جو آپ کو سڑک کے کنارے نظر آ رہی ہے، یہ ایک میرج ہال ہے یا بینکویٹ ہال ہے۔ یہاں پر سڑک کے کنارے آپ کو جو بھی بڑی سی عمارت نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کوئی شادی ہال ہے، اور اس کا بہت رواج ہے پاکستان میں، اور باقی جگہوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت شادیاں اب اس میں ہوتی ہیں۔ تقریباً سبھی میرج ہال میں یا بینکویٹ ہال میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ سب ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اور چونکہ ان کا یہ بزنس ہے، کاروبار ہے، اس لیے ان کا تجربہ بھی اس میں بہت اچھا ہے، اور ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے مہمانوں کو کس طرح سے سمیٹنا ہے۔ یہ ہم نے کچھ سنیکس لیے ہیں۔ ابھی موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے ہمیں سڑک کے کنارے یہ ایک ریڑھی نظر آئی، جس پر یہ گرم گرم دانے جو ہیں وہ فروخت ہو رہے تھے۔ یہ بڑا مقبول سنیک ہے یہاں کا، اور بہت اچھا، بڑا نرشنگ اور بہت سستا۔ یہ چنے اور مکئی کے دانے ہوتے ہیں جن کو گرم گرم بھون کر وہ فوراً دے دیتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو کھانے کا۔ 20 روپے کے لیے اور سارا راستہ کھاتے جائیں، آپ کے یہ جو سنیکس ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اب ہم کوٹ مومن انٹرچینج پر آئے ہیں، اور ہمیں یہ راستہ اس لیے بھی بہت سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا ڈیرا جو ہے وہ اسی راستے میں ہے، اور جیسا کہ اکثر ہم لاہور سرگودا کے سفر میں ڈیرے سے ہوتے ہوئے یا آتے ہوئے ڈیرے پہ رک کر جاتے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہمیں کئی دفعہ لینی ہوتی ہیں گھر کی جیسے، تو اس لیے ہمیں یہ راؤٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ لیجیے جناب، ہم اب موٹر وے پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے جو سپہر میں سفر شروع کیا ہے اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ صبح 11 بجے تک تو موٹر وے بند ہوتی ہے، اس وقت دھند کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا، اور اگر ہم جلدی آ بھی جائیں گے تو ہمیں یہاں باہر کھڑے ہو کر گاڑی میں انتظار کرنا پڑے گا۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ابھی جب ہم پاکستان آئے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے، اس لیے کہ جو ہمیں لینے آئے تھے ان کو انہوں نے موٹر وے پہ آنے نہیں دیا۔
اللہ کا شکر ہے اب ہم ادھر آ گئے ہیں، اور بڑا موسم اسی طرح سے ٹھنڈا ہے، اللہ کا ہم تو گاڑی میں ہیں، اس لیے الحمدللہ ہمیں کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی۔ موٹر وے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، باقی شہروں کے لیے بھی ہوگی لیکن سرگودا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب موٹر وے نہیں تھی تو ہمیں یاد ہے ہم جب سفر کیا کرتے تھے سرگودا سے لاہور کا، کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور لاہور میں گھر تک پہنچتے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے اور 15 منٹ لگتی ہیں، جو کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس میں بیچ میں جو ٹول پلازا پہ رکنا ہے یا لاہور کے اندر کا ٹریفک ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے باوجود ہم 2.25 سے 2 گھنٹے میں گھر سے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں یاد ہے کہ کچھ سفر ہمارے ایسے بھی تھے کہ سڑک کے خراب ہونے کی وجہ سے اور راستہ برا ہونے کی وجہ سے ہمیں سرگودا سے لاہور آنے میں 7 گھنٹے لگے۔ بہت پرانی بات ہے موٹر وے بننے سے پہلے کی، اس لیے کہ سڑکیں بن جاتی ہیں پھر ان کو لک آفٹر کرنا یا ان کو مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس میں وہ اس قدر کھڈے اور اس قدر راستہ خراب تھا، اور ہمیں کافی رات ہو گئی اور بچے چھوٹے تھے، اس لحاظ سے اب موٹر وے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے لاہور سے سرگودا کا سفر کوئی سفر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو دھند کے دنوں میں موٹر وے اب بند ہونا شروع ہوئی ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ شروع میں جب موٹر وے بنی تو اس وقت تو اس پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، بہت کم گاڑیاں موٹر وے پہ آتی تھی، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ جو ٹول دینا پڑتا تھا وہ بھی تھا، اور دوسرا لوگ جی ٹی روڈ کے بہت عادی تھے، وہاں پر اتنی رونق، اتنا رش، جگہ جگہ پر چائے کے کھوکے اور ہوٹل اور مسجد اور ہر چیز، تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ کیسے ہم ایک ویران سڑک پہ جائیں، اور اگر خدا نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کوئی اور گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم تو بالکل لاوارث اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اس عادت کو اڈاپٹ کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگا، اور پھر اللہ کا شکر ہے اب تو موٹر وے بہت بزی ہے، اور اب ہمارے ڈرائیور بھی نہیں پریفر کرتے کہ وہ جی ٹی روڈ سے جائیں۔ پچھلی دفعہ میں پاکستان آئی تو میرے ساتھ ڈرائیور تھا، اور ہمارے لیے اچھا تھا کہ ہم جی ٹی روڈ سے جاتے، اس لیے کہ ہم نے جہاں جانا تھا وہ جی ٹی روڈ سے قریب تھا، لیکن ہمارے ڈرائیور نے یہی پریفر کیا کہ نہیں باجی ہم موٹر وے سے جائیں گے۔ اب تو خیر موٹر وے بہت بزی ہو گئی ہے، اور پھر جب اسی وجہ سے جب شروع میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، بہت برے ایکسیڈنٹس ہوئے جس میں بہت کیجویلٹیز ہوئیں اور بڑے مسائل ہوئے دھند کی وجہ سے، اس لیے کہ جب بالکل رش نہیں ہوتا، آپ جتنی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور اچانک آپ کی جب ویزیبلٹی کم ہے تو آپ کو آنے والی گاڑی نظر نہیں آتی ہے، سم ٹائمز جو سڑک کے درمیان جو ڈیوائیڈر لگا ہوا ہے اس سے ٹکرا کر دھند کے موسم میں بہت گاڑیاں جو ہیں وہ الٹیں، اور بہت لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئیں اور بہت سارے واقعات اور حادثات ہوئے۔ ہمارے ایک اپنے ہیں عزیز جن کا بہت برے فریکچرز ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹس تو جو ہیں وہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ موٹر وے دھند کے دنوں میں بند کر دی جاتی ہے، اور پھر 11 بجے سے لے کر رات آئی تھنک 9 بجے تک موٹر وے جو ہے وہ بالکل قابل استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت تک دھند بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے نا، آج ہم نے سورج کا تو منہ ہی نہیں دیکھا، ہم 2:30 بجے تقریباً نکلے ہیں، اور اب میرا خیال ہے 4 بجنے والے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہے، اور گاڑیوں کی لائٹس آن ہو گئی ہیں، بس تھوڑی دیر میں مغرب بھی ہو جائے گی، اور مغرب سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مغرب کے بعد ہی پہنچیں گے۔ سڑکوں کی اہمیت تو بہت زمانے سے لوگ جانتے ہیں، اسی لیے شیر شاہ سوری جو ہیں اس کے زمانے میں جی ٹی روڈ بنی، اور اسے ایک سڑک ہی جو ہے وہ شیر شاہ سوری کو زندہ رکھنے کے لیے کافی تھی، ابھی تک وہ بہت استعمال ہو رہی ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی وہ بہت بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان کی بھی بڑی سڑکوں میں سے ایک سڑک جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہی ہے، اور ابھی بھی اس پر بہت ٹریفک ہے۔ دیکھیے آپ نے راستے کے خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اب ہم آ گئے ہیں جناب کالا شاہ کاکو انٹرچینج پہ، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیوں کی کتنی لمبی قطاریں ہیں، اور ہمیں یہاں پر ٹھیک ٹھاک انتظار کرنا پڑا۔
میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ رکے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کچھ ہماری گاڑی بالکل آہستہ رفتار سے آگے چل رہی ہے، اور اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ہم رنگ روڈ پہ آئیں گے اور یہاں سے پھر لاہور کا آغاز ہو جائے گا۔ رنگ روڈ کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے، اسی وجہ سے ہم نے ٹھوکر نیاز بیگ والے انٹرچینج کی بجائے کالا شاہ کاکو کو آپٹ کیا تھا، حالانکہ یہاں بہت لمبی قطار تھی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ رش تھا یہاں پر، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم لاہور کے اندر پورا لاہور کراس کر کے، اور پھر ہم نے جانا تھا ڈیفنس، تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو گیا کہ اب ہم رنگ روڈ سے 15 منٹ میں یا ہم پہنچ جائیں گے اپنی ڈیسٹینیشن تک۔ رنگ روڈ پہ اتنا رش بھی نہیں ہے، اور ہم پورا لاہور جو ہے اس کو ہم بائی پاس کر سکتے ہیں اس ذریعے سے۔ بہت خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم تک ایئرپورٹ کے کہیں قریب ہیں۔ ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ہم سفر ہیں ان کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے نکل جائیں گے۔ ہمارا دل تو تھا کہ ہم دن کی روشنی میں لاہور میں داخل ہوتے، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کیجیے اور دیکھیے کہ رات کے وقت بھی لاہور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے، اور ابھی چونکہ رات کا آغاز ہے بلکہ گہری شام ہے، اس لیے ابھی دھند اس طرح سے نہیں ہے، اور ویزیبلٹی بھی بہت اچھی ہے، لیکن بس جیسے ہی 9 بجتے جاتے ہیں تو اس کے بعد دھند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ گھر کا دروازہ کھولیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی دھند داخل ہو جائے گی۔ بس کچھ دیر تک ہی ہم پہنچنے والے ہیں، اور لاہور کی سڑکوں پر اسی طرح سے رونق ہے، اسی طرح سے روانی ہے، اسی طرح سے لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ علاقہ اتنا زیادہ پاپولیٹڈ نہیں ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے، تو یہ ہم نے ہم ساتھی کو یہاں پر ڈراپ کیا، اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف۔ تھوڑی ہی دیر میں، یہاں سے میرے خیال ہے 10 سے 15 منٹ ہمیں لگیں گے، اور ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم بہت لیٹ نہیں ہوئے اور ہم ٹائم سے پہنچ گئے، اور اب ہم اگلے ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور ہماری غیر موجودگی میں کیسا ہو گیا ہے اور اس میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے، وبا سے بھی احتیاط کیجیے، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ ہمارے ولاگس کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ ولاگس بناتے رہیں گے، اور امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے بھی لگیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں جناب مشہور و معروف حاجی سردار مچھلی، جن کے اب لاہور میں بہت سارے آؤٹ لیٹ ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔